یہ لگا یہ ڈائٹ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت. اللہ اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے. یہ طے ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے. میرے اور آپ کے لیے یہ قسمت کی بلندی ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے اس سے غرض ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اور ہم اس کے ممنون احسان ہیں، اور اس کے اس احسان کا شکر جتنا ادا کیا جائے کم ہے. ارشاد حضرت اہلیت: فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس جو کٹ حجتی کرے، بحث کرے، ضدیت کرے، دلیل اور علم آ جانے کے بعد بھی بات تسلیم نہ کرے، ان سے کہہ دیجئے فقل، بس ان سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، لے آئیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو اور تم لے آؤ اپنے جیسوں کو. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. یہ آیت کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اور اسی آیت کریمہ پہ ان 5 دنوں میں ارادہ ہے کہ کچھ دیر غور کیا جائے اور باب عظمت اہل بیت پر آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں تمام پنجتن کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ آیت کریمہ علماء کبار عالم اسلام کے نزدیک پنجتن کی عظمت کی منفرد اور خاص آیت ہے. آیات تو اہل بیت کی شان میں 300 سے زیادہ ہیں، مگر جس آیت پر کسی طور کسی پل کوئی اعتراض، کوئی شبہ، کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں سے ایک آیت ہی آیت ہے. پنجتن کی عظمت میں اس آیت کریمہ میں جو بیان ہوا وہ بہت روشن ہے. گنجائش پنجتن سے زیادہ کی تھی، 5 تنوں سے زیادہ کی گنجائش تھی، مگر مباہلے میں 5 تن ہی گئے. جو لوگ پنجتن کے باب میں یہ پاک کا لفظ، پنجتن پاک، اس لفظ پر بھی معترض ہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں انہی 5 کو اللہ نے پاک کہا ہے. وہ آیہ تطہیر کی صورت میں ہو یا وہ آیہ مباہلہ کی صورت میں. ظہور ان کا مختلف ہے اور حقیقت ان کی متحد ہے. حقیقت میں یہ سب ایک ہیں اور جلوے ان کے مختلف ہیں، اور جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، اور جب یہ
कामिल हो जाते हैं तो जिब्रील भी नहीं पहचान पाते। लिहाजा सरकार ने आकर कहा, इस आया का बड़ा गहरा, इसका शान नुज़ूल बयान कर रहा हूँ, इसका शान नुज़ूल क्या है। सरकार ने जब आकर कहा कि सैयदा ईतीनी बिलकिसाई यमनी, ए फातिमा मुझे चादर यमनी ला के दे दो, इन्नी अजदो फी बदनी दुअफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ। तो ये मुबाहिले की दावत देकर आए थे सरकार कि कल मुबाहिला होगा और हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी बेटियों को, तुम अपनी बेटियों को, हम अपने नफ्सों को, तुम अपने नफ्सों को, और फिर मुबाहिला करेंगे और लानत करेंगे झूठों पर अल्लाह की। ये कहकर सरकार घर में आई है और आके कहा कि मुझे चादर ला के दे दो, और कहा मैं अपने बदन में ज़ाफ़ महसूस कर रहा हूँ, ये बदन नबी का ज़ाफ़। और सैयदा ने चादर ला के दे दी और सरकार ने चादर ओढ़ ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि इमाम हसन मुश्तबा आए, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया तुम्हारे नाना चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। और करीब जाकर सरकार को सलाम किया और नबी ने जवाब सलाम दिया और फिर कहा नाना मैं भी चादर में आ जाऊं, और सरकार ने चादर में ले लिया। सैयदा को तो मालूम था ना कि आराम करने आए हैं, और चादर मांगी है ज़ाफ़ दूर करने के लिए। बच्चे को नहीं मालूम था फ़र्ज़ मुहाल, फ़र्ज़ कर दीजिए अगरचे मैं इस दरवाज़े पर ये कहता हुआ भी लुकनत का शिकार हूँ कि ये बच्चे हैं, इनके यहाँ ये बहस ही नहीं है कि ये बच्चे हैं या बड़े हैं। ये बहस तो मजबूर लोग करते हैं कि बूढ़ों में फला, जवानों में फला, बच्चों में फला। जहाँ अज़मत और फजीलत में ये बहस ही ना हो कि बच्चे हैं या जवान हैं या बूढ़े हैं, यहाँ तो अज़मत ही अज़मत है। यहाँ फूल को तो हर तरफ से देखें फूल नजर आता है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये बच्चे नहीं। इसलिए एक दलील दे देता हूँ। सरकार ने जब फरमाया ना कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार हैं, जब सरकार ने ये फरमाया ना कि जवानों के सरदार हैं, उस वक्त ये दोनों बच्चे हैं, तो कैसे समझेंगे इस बात को। तो ये बहस ही नहीं है कि ये बच्चे हैं, ये जवान हैं, ये बूढ़े हैं। बहस अजमत की है बस। नाना ने चादर में ले लिया। कुछ ही देर गुजरे तो इमाम हुसैन तशरीफ लाए। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। और बीबी ने फरमाया हाँ तुम्हारे नाना तुम्हारे भाई के साथ चादर में है। यहाँ भी बीबी ने नहीं फरमाया कि आराम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आराम बीबी बढ़ा रही हैं, आराम का इंतज़ाम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आराम का इंतज़ाम बढ़ता जा रहा है। और फिर इमाम हुसैन ने भी जाके सलाम किया और नबी ने जवाब दिया और चादर की इजाज़त मांगी और नबी ने चादर में ले लिया। कुछ देर बाद मौला अली आ गए। अब यहाँ ये बात ही ख़त्म हो गई कि बच्चे थे। और मौला अली ने पूछा सैयदा मुझे नबी की खुशबू आ रही है। फरमाया हाँ आपके दोनों बच्चों के साथ चादर में। और मौला ने आके चादर में जाने की इजाज़त मांगी तो नबी ने चादर में ले लिया। अब ये बात तो बिल्कुल ख़त्म हो गई कि सैयदा खुद आके कह रही है मैं भी चादर में आ जाऊँ। ये बात ही कुछ और है, ये किस्सा ही कुछ और सज रहा है, बन रहा है। और आके कहा बाबा मैं चादर में आ जाऊँ। नबी ने चादर में ले लिया सैयदा को। अब ये कितने लोग हो गए? ये 5 लोग चादर में जमा हो गए। और जब ये 5 लोग जमा हो गए तो सैयदा फरमाती है फलम मक्तमलना, जब हम कामिल हो गए। वो मैंने एक जुमला कहा कि जाहिर हो तो कुछ और, बातिन में जाए तो कुछ और। जब ये कामिल हो गए तो जिब्रील ने पूछा या रब वमन तहतल के साथ, ए अल्लाह इस चादर में कौन है? मेरा सवाल तो जिब्रील से है कि तुम्हें नहीं पता चादर में कौन है? भाई तुमसे ज्यादा कौन जानता है कि कौन है? तुम आयतें लेकर आते हो, तुम अल्लाह का पैगाम लेकर आते हो, तुम अल्लाह के अहकामात लेकर आते हो, तवज्जो कर ली। और यहाँ से रोटियां लेकर जाते हो, यहाँ से हाजतें लेकर जाते हो, तुम तो जानते हो कि ये कौन है। लेकिन अजब नहीं, जिब्रील से पूछा जाए तो जिब्रील भी कहें कि जब ये अलहदा अलहदा होते हैं तो पहचानने में आते हैं, जब ये एक जगह हो जाते हैं तो मैं भी नहीं पहचान पाता। और फिर
اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ. ابھی میرا بھائی ایک کلام پڑھ رہا تھا، اس میں ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے، یہ سب فاطمہ ہے. جملہ مکمل ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یہ سب فاطمہ ہے. حقیقت ان کی سب کی فاطمی ہے. اور فاطمہ کا مطلب جس کی معرفت ممکن نہ ہو. فطمت عن معرفتہا، جس کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، جس کو جانا نہ جا سکتا ہو. اور پھر جب یہ سب جمع ہو گئے تو سرکار نے پھر ان کو جمع کر کے مباہلے کی طرف رخ کیا. اور جب لے کر چلے ہیں تو انداز یہ ہے کہ سرکار نے وہی چادر اپنے سر پہ اڑی ہوئی ہے، امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، امام حسن کی ان کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جناب زہرا ان کے پیچھے ہیں، مولا علی ان کے پیچھے ہیں، اور مباہلے میں سرکار تشریف لے کر آئے. اور جب سرکار کو اس قافلے کے ساتھ آتے ہوئے عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے بڑے نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کم سے کم غیر مسلم ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. اور عزیز و عظمت کا باب اس سے زیادہ بڑا ہے، وہ یہ کہ نبی سے یہ مل چکے تھے، مولا علی سے مل چکے تھے، سیدہ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. تو کون سے چہرے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو ہٹ جائے؟ وہ ایک حسن کا چہرہ، ایک حسین کا چہرہ. عزیزو، میرا پہلا بیان ہے اور تمہیدی گفتگو سے گزر رہا ہوں. شان نزول کو بھی ضمناً عرض کرنا ہے. سرکار نے مباہلے میں جو انجمن پیش کی، جو اپنی طاقت پیش کی، جو اپنی نبوت پر دلیل پیش کیا، مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کی نبوت پر ان گنت دلیلیں موجود ہیں، مگر ساری ان گنت دلیلیں ایک طرف اور پنجتن کا کردار ایک طرف. یہ مباہلہ کردار کا میدان ہے. مسئلہ جھوٹ اور سچ کا ہے، اور اپنے سچ پر اتنا یقین ہے کہ وہ اگر کہیں گے تو اللہ عذاب نازل کرے گا. یہ میدان مباہلہ ہے، میدان قربانی ہے. اپنے بچوں کو قربان کرنے آیا ہوں کہ اگر جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت آئے گی اللہ کی. بھی ان کی طرف سے دیکھیے نا، مخالف کی طرف سے. تو جو بھی نبی انہوں نے پنجتن سے مقابلہ نہیں کیا. ملت جعفریہ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا، میرا جملہ سن لیجئے پھر نعرہ لگا لیجئے گا. جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی سیاست زندہ باد، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ تمہارا چہرہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد. طے ہے کہ باب عظمت میں اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے.
انہی 5 دنوں میں کوشش کی جائے گی کہ اس پہ غور کیا جائے۔ ان کی حقیقت ایک ہے، یہ جب خلق کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا گیا، سرکار کے نور کو ٹکڑا کیا تو علی نام دیا، اور پھر کائنات میں اندھیرا تھا تو اندھیرا مٹانے کے لیے زہرا کو خلق کیا، پھر زمین کو بچھانا تھا تو حسین کو خلق کیا، اور پھر جنت کو تعمیر کرنا تھا تو حسن کو خلق کیا۔ یہ اللہ نے ان 5 کے ذریعے بہت کچھ بنا ڈالا، اور ان کے تصدق سے بنا دیا۔ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے، یہ پانی سیدہ کا مہر ہے، اور میرے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ زمین سیدہ کا مہر ہے، جو اس زمین پر بغض علی کے ساتھ چلے اس کا اس زمین پہ چلنا حلال نہیں ہے۔ آج کی تمہید کا ایک پہلو، دوسری تمہید، دوسرا مقدمہ میری گفتگو کا، ہم شیعوں کی ایک کیفیت ہے، اور وہ یہ کہ جہاں مولا علی کی بات ہوتی ہے جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے ہمارا دل وہاں مائل ہوتا ہے، ہم میلان رکھتے ہیں اس طرف جہاں علی کی بات ہو۔ لہذا اس ہماری فطری کمزوری کا بعض لوگوں نے غلط فائدہ بھی اٹھایا، لیکن جواب تو انہیں دینا پڑے گا۔ بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ ہماری یہ کمزوری ہے، یعنی یہ فطری کمزوری ہے، یہ ہمارا میلان مولا کے ذکر کی طرف۔ ہمیں اچھا لگتا ہے وہ شخص جو مولا کی بات کرے۔ میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں یہاں پچھلے سال کہ مجھے سندھیوں سے پیار ہے۔ سندھیوں میں جو ہندو بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی علی مدد بولتے ہیں، اور سنی بھی وہاں کیا، تو یہ جو کیفیت ہے یہ اپنا ایک حسن ہے، اور اس کا کوئی ہم اس کے آگے یہ ہماری کمزوری ہے، مولا کا ذکر ہماری کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو ہمارے درمیان سے بھی اور باہر سے بھی ہم سے کہتے ہیں کہ علی کے علاوہ بات کیوں نہیں کرتے آپ کی ہر مجلس کا عنوان مولا علی، آپ کی ہر خطاب کا عنوان مولا علی۔ تو میں انہیں 2 جواب دوں گا، ایک تو یہ کہ ہم حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس ہو گئی اور مولا علی کی بات ہی نہیں ہوئی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ علی 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 علتیں بیان کروں گا کہ ہم مولا علی کی بات زیادہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے، ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جن کے ذہن میں یہ سوال ہے اور جن کے ہاں یہ سوال نہیں ہے، ان کی تقویت دینے کے لیے۔ جی کیوں مولا علی کی زیادہ بات کریں؟ سب سے پہلی بات مولا علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے، سب سے پہلی بات علی کی بات اس لیے زیادہ کرنی ہے کہ جب تک بات علی کی نہیں ہوگی اس وقت تک علی سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی علی سے عشق نہیں ہوگا، اور جب تک علی سے عشق نہیں ہوگا اللہ سے عشق نہیں ہوگا۔ قاعدہ یہی ہے، قاعدہ یہی ہے۔ اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں۔ واہ، دادو کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جی جی، اس لیے نام علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔
اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. حیدری صاحب دلیل دوں گا. اللہ کا عشق ممکن ہی نہیں ہے جب تک علی سے عشق نہ ہو. میرے سنی بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں, انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں, اور جو مجلس میں نہیں بیٹھے, یہ ماشاءاللہ مخبرین کی تعداد کافی ہے, یہ انہیں پہنچا دیں گے, تو انہیں بھی پیغام دے رہا ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک علی سے عشق نہ ہو اللہ سے عشق ہو جائے. جو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں اور پہنچیں گے, وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. انہیں اسی رستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا, یہی رستہ ہے. میں اپنے دل سے میں لذت لے کر بات کر رہا ہوں. دنیا کے کسی حلوے میں کیا لذت ہوگی جو علی کے نام میں لذت. پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں, اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, اللہ کا عشق حاصل کرنا ہے, اللہ کی ذات سے قرب حاصل کرنا ہے, تو اسے علی سے عشق کرنا ہوگا. جی, میں ان بچوں سے اور دوسرے دوستوں سے بھی عرض کر رہا ہوں, ذوبوا فی علی, علی میں گم ہو جاؤ. جی, ذوبوا فی علی, علی میں گم ہو جاؤ. کما ہوا ذاب فی اللہ, جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا. علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ہاں, بعض مانوس جملے نہیں ہوتے تو وہ ذرا حلق سے دیر سے اترتے ہیں, تو میری تو ذمہ داری ہے نا کہ میں حلق سے اتار کر آگے بڑھاؤں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا, تو کوئی شرک نہیں ہو رہا, کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کب کہا گیا ہے منبر سے کہ اللہ معاذ اللہ علی میں گم ہو گیا؟ اللہ کا معاذ اللہ علی میں گم ہونا کفر ہے, مگر علی کا اللہ میں گم ہونا عین توحید ہے, عین معرفت ہے. ذرا درک کریں میرے بچے اور جوان کے کیا کہا جا رہا ہے. باہر جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں, جگہ بنا دیجئے تھوڑی سی, ایک صلوات پڑھتے ہیں, پانی دے, تھوڑا سا زحمت کر لیجئے, تھوڑا سا تھوڑی جگہ بنا لیجئے, آگے آ جائیے, آگے آ جائیے تھوڑا سا. ایک اور صلوات نبی کی ذات پر پڑھ کر.